أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1201۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم سلام کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہوتے، جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہی جواب دیتے۔ جب ہم نجاشی کے پاس سے لوٹ کر آئے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہ دیا۔ نماز کے بعد ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم پہلے آپ کو سلام کیا کرتے تھے اور آپ نماز میں ہوتے تو جواب دیتے تھے، لیکن اب آپ نے جواب نہیں دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں سلام کرنے سے دل پریشان ہوتا ہے، خضوع اور خشوع میں فرق آتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1202۔ اوپر والی حدیث اس سند سے بھی منقول ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1203۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نماز میں باتیں کیا کرتے، ہر شخص اپنے پاس والے سے نماز پڑھنے میں بات کرتا، یہاں تک کہ یہ آیت وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ اتری، یعنی اللہ کے سامنے چپ چاپ کھڑے ہو۔ جب سے ہم کو حکم ہوا چپ چاپ رہنے کا اور بات کرنا منع ہو گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1204۔ اسی اسناد کے ساتھ بھی مذکورہ بالا حدیث روایت کی گئی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1205۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو کام کرنے کے لیے بھیجا، پھر میں لوٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے سواری پر۔ قتیبہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، نماز پڑھ رہے تھے، نفل، کیونکہ نفل سواری پر درست ہے۔ میں نے سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے جواب دیا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو مجھ کو بلایا اور فرمایا کہ تو نے ابھی مجھ کو سلام کیا تھا اور میں نماز پڑھ رہا تھا، اس لیے جواب نہ دے سکا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ پورب کی طرف تھا اور قبلہ پورب کی طرف نہ تھا۔ معلوم ہوا کہ نفل سواری پر پڑھنے کے لیے قبلے کی طرف منہ ہونا ضروری نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1206۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی مستلق ایک قبیلے کی طرف جا رہے تھے، راہ میں مجھے ایک کام کو بھیجا، پھر میں لوٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کیا، ظہیر نے بتلایا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، پھر میں نے بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اشارہ کیا، ظہیر نے اس کو بھی بتلایا زمین کی طرف اشارہ کر کے، اور میں سن رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے اور سر سے اشارہ کر رہے تھے رکوع اور سجدے کے لیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، تو نے اس کام میں جس کام کے لیے میں نے تجھ کو بھیجا تھا کیا کیا؟ اور میں تجھ سے بات نہ کر سکا کیونکہ میں نماز پڑھتا تھا۔ ظہیر نے کہا، ابو الزبیر قبلے کی طرف منہ کیے بیٹھے تھے۔ جب وہ حدیث بیان کی، انہوں نے بنی مستلق کی طرف اشارہ کیا تو وہ کعبہ کی طرف نہ تھے بلکہ بنی مستلق کا رخ اور تھا، تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل سوا کعبے کے اور طرف بھی سواری پر پڑھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1207۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا، جب میں لوٹ کر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر نماز پڑھ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ قبلے کی طرف نہ تھا۔ میں نے سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہ دیا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، میں جواب ضرور دیتا
مگر نماز پڑھ رہا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1208۔ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی روایت کی گئی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1209۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شریر جن میری نماز توڑنے کے لیے پچھلی رات کے وقت مجھے پکڑنے لگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو میرے قابو میں کر دیا۔ میں نے اس کا گلا دبایا اور میرا قصد یہ تھا کہ میں اس کو مسجد کے ایک ستون سے باندھ دوں تاکہ صبح کو تم سب اس کو دیکھ لو، لیکن مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آئی۔ انہوں نے یہ دعا کی تھی، اے میرے پروردگار، مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت دے جو میرے بعد پھر کسی کو نہ ملے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی ہی سلطنت دی۔ شیطان ان کے تابع تھے، جن مسخر تھے اور پرند ان کی اطاعت میں تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو جن کو ذلت کے ساتھ بھگا دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1210۔ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی الفاظ کی کچھ تبدیلی کے ساتھ اسی طرح نقل کی گئی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1211۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو ہم نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، اعوذ باللہ منک، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی تجھ سے۔ پھر فرمایا، العنک بلعنت اللہ، میں تجھ پر لعنت کرتا ہوں جیسی اللہ نے تجھ پر لعنت کی، 3 بار، اور اپنا ہاتھ بڑھایا جیسے کوئی چیز لیتے ہیں۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آج ہم نے نماز میں آپ کو وہ باتیں کرتے سنا جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی، اور یہ بھی ہم نے دیکھا آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا دشمن ابلیس میرا منہ جلانے کے لیے انگارے کا ایک شعلہ لے کر آیا۔ میں نے 3 بار کہا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر میں نے کہا کہ میں تجھ پر لعنت کرتا ہوں جیسی اللہ نے تجھ پر لعنت کی، پوری لعنت۔ وہ پیچھے نہ ہٹا 3 بار۔ آخر میں نے چاہا کہ اس کو پکڑ لوں۔ اللہ کی قسم، اگر ہمارے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا نہ ہوتی تو وہ صبح تک بندہ رہتا اور مدینے کے بچے اس سے کھیلتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1212۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اور ابو امامہ بنت زینب رضی اللہ عنہ اپنی نواسی کو، جو سیدنا ابو العاص رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، اٹھائے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تو اس کو اٹھا لیتے، پھر جب سجدہ کرتے تو اس کو زمین پر بٹھا دیتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1213۔ ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کرتے ہوئے دیکھا اور امامہ بنت ابی العاص رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے تو ان کو بٹھا دیتے اور جب سجدے سے کھڑے ہوتے تو پھر ان کو کاندھے پر بٹھا لیتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1214۔ ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور امامہ بنت ابی العاص رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو ان کو بٹھا دیتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1215۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ باقی حدیث اسی طرح ہے، صرف اتنا مذکور نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی امامت کروائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1216۔ ابو حازم سے روایت ہے کہ کچھ لوگ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور منبر کے بارے میں جھگڑنے لگے کہ وہ کس لکڑی کا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں وہ جس لکڑی کا تھا،
جس نے اسے بنایا، اور میں نے دیکھا جب پہلی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھے۔ میں نے کہا اے ابو عباس، ہم سے یہ سب حال پھر بیان کرو۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو کہلا بھیجا۔ ابو حازم نے کہا سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ اس دن اس عورت کا نام لے رہے تھے۔ اپنے غلام کو جو بڑھئی ہے، اتنی فرصت دے کہ میرے لیے چند لکڑیاں بنا دے، میں لکڑیوں پر لوگوں سے بات کروں گا، یعنی واعظ و نصیحت کروں گا۔ پھر اس غلام نے 3 سیڑھیوں کا منبر بنایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا تو وہ مسجد میں اس مقام پر رکھا گیا۔ اس کی لکڑی غابہ کے جاؤ کی تھی۔ غابہ مدینہ کی بلندی میں ایک مقام ہے، اور میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کھڑے ہوئے اور تکبیر کہی۔ لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تکبیر کہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھایا اور الٹے پاؤں اترے یہاں تک کہ سجدہ کیا منبر کی جڑ میں، پھر لوٹے یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہوئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے لوگوں، میں نے یہ اس لیے کیا کہ تم میری پیروی کرو اور میری طرح نماز پڑھنا سیکھو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1217۔ ابو حازم روایت کرتے ہیں کچھ لوگ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے اور سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر کس چیز کا بنا ہوا تھا؟ باقی حدیث اسی طرح ہے جیسے اوپر والی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1218۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمر پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھنے سے منع کیا، اور ابو بکر کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1219۔ مکیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں پونچھنے کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ضرورت پڑے تو ایک بار پونچھ لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1220۔ مکیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی جگہ پر مٹی برابر کرنے کے بارے میں فرمایا اگر ضرورت پڑے تو ایک بار کرے۔